رویہ بظاہر کچھ اور اندر سے کچھ اور تھا۔ وہ اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ واقعی اپنی عیاشی کے مزے لوٹنے میں نعیم اندھا ہو چکا ہے اور شریک حیات کو مسلسل اذیت سے دوچار کر رہا ہے۔ اس احساس کے ہوتے ہی اس شخص نے میرے گھریلو اور بچوں کے مسائل اپنے سر لے لیے۔ بچوں کو اسکول کا ورک کرانا، ٹیوشن کا انتظام کر کے دینا، ان کو شاپنگ کے لیے ساتھ لے جاتا، بیمار ہوں تو علاج کے لیے بھاگ دوڑ میں مدد دینا، جبکہ نعیم نے تو ہم کو یکسر نظر انداز کر دیا تھا۔ ان کے پاس ان کاموں کے لیے وقت ہی نہ تھا۔ قدرتی بات کہ ان حالات کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہی نکلا۔ میں شاہدی کو اپنے درد کا مسیحا سمجھنے لگے اور اس کی ہمدردی میں سکون تلاش کرنے لگے۔ وہ غیر شادی شدہ تھا، نوجوان تھا، مجھے اس سے انسیت محسوس ہونے لگے۔ اس جھکاؤ کو میرے رویے سے اس نے بہت جلد محسوس کر لیا اور دور اندیشی سے کام لیتے ہوئے بہت جلد ایک دوسرا مکان کرائے پر حاصل کر لیا۔ بہت روکنے کے باوجود وہ ہمارے گھر سے چلا گیا اور نئے مکان میں منتقل ہو گیا۔ یہ مکان ہمارے گھر کے پاس تھا اور اسی لین میں تھا، صرف 8-10 گھر درمیان میں تھے۔ بچوں کو اس نے اپنا گھر دکھا دیا کہ ضرورت ہو تو مجھے بلوا لینا۔ اس کے جانے کے 15 روز بعد ایک رات نعیم زیادہ نشے میں دھت گھر آئے۔ 2:30 بجے شب کا وقت ہوگا۔ آتے ہی مجھے مارنے لگے، بے تحاشا مارا کہ میرے چہرے اور بدن پر نیل پڑ گئے۔ دراصل وہ اپنے حواس میں نہ تھے، نہ جانے کس آوارہ حسینہ سے لڑ کر آئے تھے کہ تمام غصہ گھر آتے ہی مجھ پر اتار دیا۔ صبح وہ بے ہوش پڑے تھے اور میرے حال کی کچھ خبر نہ تھی۔ رو رو کر ہلکان ہو گئی تو بے قراری میں بچوں کا ہاتھ تھاما اور گھر سے نکل گئی۔ گلی سے گزرتے ہوئے میرے بڑے بیٹے سلیم نے، جس کی عمر ان دنوں 7 برس تھی، اشارے سے بتایا کہ امی یہ انکل شاہد کا گھر ہے۔ اتوار کا دن تھا۔ میں تو غم سے بھرے ہوئے دل کے ساتھ یوں ہی بوجھل قدموں سے چل پڑی تھی، بغیر سوچے کہ بچوں کو لے کر کہاں جا رہی ہوں۔ سلیم کے اشارے پر میں نے اپنے غم گسار کا در کھٹکھٹایا۔ شاہد خود باہر آیا، مجھے بچوں کے ہمراہ دروازے پر دیکھ کر پوچھا، آپ خیر تو ہے؟ میں نے بتایا، شاہد بھائی خیر نہیں ہے، رات بری طرح نشے میں نعیم نے مجھے مارا ہے اور میرا سارا بدن نیل نیل کر دیا ہے۔ یہ دیکھو۔ میں نے چہرے سے چادر ہٹائی اور اپنی گردن بھی دکھائی، جس پر گلا دبانے سے نیلا اور کالا نشان توق کی صورت میں موجود تھا۔ اس کو بے حد دکھ ہوا، بولا، بھابھی اندر آ جائیے، یہاں دروازے پر بات کرنا ٹھیک نہیں۔ میں نے اس کے گھر کے اندر قدم رکھ دیا اور تمام احوال کہہ سنایا۔ حالات کا تو وہ خود چشمدید گواہ تھا۔ پوچھا، اب آپ کیا چاہتی ہیں؟ میں اس ظالم شخص سے چھٹکارا چاہتی ہوں، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ کیا عدالت سے رجوع کرنا چاہتی ہیں؟ ہاں، کوئی اچھا سا وکیل کرنا چاہتی ہوں جو خرچہ بھی اس ظالم سے دلوائے۔ اس کے ساتھ رہنے سے اب جان کا خطرہ ہے۔ وکیل کرا بھی دیا تو کہاں رہیں گی؟ ظاہر ہے دعویٰ دائر کرنے کے بعد آپ اس کے گھر میں تو نہیں رہ سکیں گی۔ میرے پاس اتنے پیسے ہیں کہ سال بھر میں کرائے کے گھر میں رہ سکوں۔ یہ زیور ہے۔ اس نے کہا، سوچ لیجئے بھابھی۔ میں نے سوچ لیا ہے شاہد، انسان کو اپنی جان بھی تو پیاری ہوتی ہے۔
جان کا خطرہ ہو تو کسی دیوانے کے ساتھ کون رہ سکتا ہے؟ بچے تو کسی صورت اس کو نہیں دے سکتے، وہ ان کے مستقبل کا بھی ستیہ ناش کر دے گا۔ میری التجا پر اس نے مدد کا وعدہ کر لیا اور کہا ابھی تو گھر واپس جائیے، میں کسی اچھی وکیل کو دیکھتا ہوں اور کوئی کرائے کا مناسب مکان بھی۔ باقی باتیں بعد کی ہیں۔ شاہد کے کہنے سے گھر لوٹ گئی، لیکن اب مجھے شوہر سے نفرت ہو گئی تھی۔ تہیہ کر لیا کہ اب اس خطرناک شخص کے ساتھ نہ رہوں گی جو دوہری شخصیت کا مالک ہے۔ میرے مجبور کرنے پر شاہد نے ایک کرائے کا مکان تلاش کر دیا اور میں بچوں کو لے کر اس میں رہنے لگے۔ اس نے ایک اچھے وکیل کا بھی بندوبست کر دیا اور خود پس منظر میں رہا تاکہ نعیم سے براہ راست جھگڑا مول نہ لے۔ یہ سب کچھ میری التجاؤں پر کیا تھا، حالانکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ میں ایسا قدم اٹھا لوں، لیکن ظلم سہنے کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ اس نے تو انسانی ہمدردی کی بنا پر میرا ساتھ دیا تھا، لیکن یہ میرا قصور کہ اسے غلط توقعات لگا لی۔ چاہتی تھی کہ میں خلا لے کر اسے شادی کر لوں، تاہم اس نے مجھے سمجھایا کہ بھابھی آپ میرے نزدیک محترم ہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ میری والدہ اور بہن بھائی اس پر ہرگز راضی نہ ہوں گے، ایسا خیال دل سے نکال دیں۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور گھر بھی بدل لیا۔ اب میں وکیل کے بلبوتے پر اکیلی ہی کیس لڑ رہی تھی۔ میرے پاس کافی زیور تھا جو ایک ایک کر کے بک گیا اور کیس کی نظر ہو گیا۔ آخری پیشی کے دن جبکہ میں نے عدالت میں بچوں کے ہمراہ جج کے روبرو پیش ہونا تھا، اتفاق سے شاہد بھی کسی کام سے عدالت آ گیا۔ اسے خبر نہ تھی کہ آج ہم نے پیش ہونا ہے۔ جب نعیم نے اسے دیکھا، وہ دوڑ کر شاہد کے پاس گیا کہ شاہد اپنی بھابھی کو سمجھاؤ، وہ ایسا نہ کرے اور کیس واپس لے لے، وہ بہت برا کر رہی ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی شراب نہ پیوں گا، اس پر ہاتھ نہ اٹھاؤں گا اور اپنے بچوں کا خیال کروں گا، روبی کو بھی کوئی تکلیف نہ دوں گا۔ ایک بار مجھے موقع دے، مجھے بہت سزا مل گئی ہے، اتنا کافی ہے، میں سدھر گیا ہوں، اب بچوں کو یہ در بدر نہ کرے۔ نعیم کے کہنے پر وہ میرے پاس آیا۔ اسے دیکھ کر بچے دوڑ کر اسے لپٹ گئے۔ اس نے مجھ سے بچے لے کر ان کو نعیم سے ملوایا تو بچے بھی باپ سے لپٹ گئے کہ ابو ہمارے ساتھ چلیے، ہمارے پاس کیوں نہیں رہتے؟ نعیم نے کہا میں تو تم لوگوں کے پاس رہنا چاہتا ہوں، لیکن تمہاری امی ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ میری بیٹی تو اپنے باپ کو بار بار چوم رہی تھی۔ عجیب جذباتی منظر تھا۔ میں ذرا دور کھڑی اس منظر کو ڈبڈبائی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ پھر نعیم شاہد کے ہمراہ میرے پاس آئے اور بولے روبی، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، وعدہ کرتا ہوں کہ پھر کبھی تم کو شکایت کا موقع نہ دوں گا، ان معصوم بچوں کی خاطر ہم ساتھ رہیں گے، ناراضی ختم کر دو، میں تمہاری ہر شرط ماننے کو تیار ہوں۔ شاہد ساتھ نہ دیتا تو میں کیس کرنے کی جرات نہ کرتی۔ اب وہ بھی معصوم بچوں کی التجا پر پشیمان کھڑا تھا، جو ہاتھ جوڑ کر مجھ سے کہہ رہے تھے مما مان جاؤ نا، پاپا سے صلح کر لو، ہم ساتھ رہیں گے۔ میں چور بنی کھڑی تھی۔ تب شاہد نے کہا نعیم بھائی سے صلح کر لو، یہ اپنے کیے پر نادم ہیں،
ان کو بچوں کی جدائی سے کافی سزا مل چکی